چلا ہے لڑنے کو سوئے باطل، اٹھا کے سینے پہ غم بہادر، چلا ہے لڑنے کو سوئے باطل، حسین کتنی بلا کی قوت تیرے دل داغدار میں ہے سکون اب۔ مومنین کرام، بانیان مجالس کی ایک دو امانتیں آپ کے اذہان کے حوالے کر رہا ہوں۔ 27 محرم، 15 اگست امام بارگاہ قصر عباس علیہ السلام فیصل ڈاؤن کوٹھا پیٹ میں مجلس ہوگی بعد از نماز مغربین، جس سے قبلہ امجد علی آبدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ شرکت کی استدعا ہے۔ 29 محرم، 17 اگست بعد از نماز مغربین قصر ذاکر 686 آر بلاک ماڈل ٹاؤن میں مجلس ہوگی، جس سے دیگر ذاکرین کے علاوہ سرکار علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ مومنین کرام، آج کی مجلس کے اختتام پر آپ کی خدمت میں لنگر امام حسین علیہ السلام جناب عابد جعفری صاحب کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ آپ اپنی مکمل بیماریوں کی شفا یابی کے لیے لنگر حسین تناول فرما کے جائیے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں، مل پائے نہ کہیں سے بھی تم کو اگر شفا، مل پائے نہ کہیں سے بھی تم کو اگر شفا، لنگر میرے حسین کا تم کھا کر دیکھنا۔ مومنین کرام، حقیقی آیت اللہ العظمی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے، اور میرے والد کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، اور میرے دادا کی حدیث مولا امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، اور مولا امام حسین علیہ السلام کی حدیث مولا امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے، اور مولا امام حسن علیہ السلام کی حدیث مولا امیر المومنین کی حدیث ہے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور مولا رسول خدا کی حدیث اللہ کا فرمان ذیشان ہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں سرکار علامہ باقر حسین زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرما کر نماز مودت کی پہلی رکعت ادا فرمائیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت اسد، محمد مصطفیٰ، فاطمہ الزہرا، مولائے کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نبی، امام حسن عسکری، امام مہدی، آخر زمان پر بلند تر سلام
بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سرنا بكل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد عليه إذن المعصومين المذنبين الذين أغوى الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلى گزشتہ برس کی طرح اس برس بھی طالبان علم فرش اعضاء سے حرارت علم کو سمیٹنے کے لیے مجتمع ہوئے ہیں۔ خداوند علی اعلیٰ آپ کی طلب کو نقطۂ کمال پر لے جائے تاکہ یہ تڑپ میں بدلے تو وصل تعام حاصل ہو جائے۔ آیات وہی تلاوت کی گئی جو گزشتہ برس اس منبر سے تلاوت ہوئی، اور آپ کے حافظوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس مکالمے سے اس برس کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ نفس کے اوپر 2 مجلسیں آپ نے سنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دل و دماغ ایسا نہیں جو اس سے حرفی لفظ سے ناواقف کار رہ گیا ہو۔ نون فی سین نفس، اور جسے نفس ہی سمجھ میں نہیں آیا وہ قدر نفس کیا جانے، وہ قدر نفس کیا جانے۔ خالق نے اس کی قسم کھائی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم کھاتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس کو کیفیت سواہا عطا کی،
یعنی کیفیت توازن و اعتدال و اکملیت عطا کی۔ ہر انسان اپنے نفس کے نقطۂ مرکزی کو ڈھونڈے اور اس پر حیات کو لے جا کر قیام دے تو اس میں توازن آ جائے، اعتدال آ جائے، اکملیت آ جائے۔ وَأَلْهَمَهَا، ہم نے اس پہ الہام کر دیا، فجور بھی الہام کیا، تقویٰ بھی الہام کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کامیاب ہوگا۔ قد افلاح من زکاہا، فلاح اس نے پائی جس نے اس کی تطہیر کری، جس نے اس کو مزکا بنا، جس نے اس کا تزکیہ کیا۔ قد افلاح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو پاکیزہ بنایا۔ خداوند علی اعلیٰ نے انسان کو خوشخبری سنائی، نبی سنائی، وہ عادل مطلق ہے۔ اس نے تمام انسانوں کی حیات کا دار و مدار جس لطف پہ قرار دیا اسے نفس ہی کہتے ہیں، اور وہ عادل مطلق اس نے تمام انسانوں کی حیات کا دار و مدار جب لطف نفس کے اوپر قرار دیا تو انسان کو مجبوری کے ساتھ نہیں، اختیار کے ساتھ بھیجا۔ مجبوری کے ساتھ نہیں، اختیار کے ساتھ بھیجا۔ اس کی سرش میں عنصر خواہش کو ودیعت کر دیا، اس کی سرش میں عنصر خواہش کو ودیعت کر دیا۔ ملک میں اور انسان میں یہی تو فرق ہے کہ ملک کی سرش میں عنصر خواہش نہیں، انسان کی سرش میں عنصر خواہش کو ودیعت کر دیا۔ جہاں عنصر خواہش کو ودیعت نہ کیا وہاں کیفیت بے خبری و مجبوری ہے، اور جہاں عنصر خواہش کو ودیعت کیا وہاں کیفیت خبر اور اختیار ہے۔ انسان اس پہ ناز نہ کرے کہ میں ملک سا نظر آؤں، انسان اپنے انسان ہونے پہ ناز کرے، انسان اپنے انسان ہونے پہ ناز کرے۔ ملک تو کیفیت بے خبری و مجبوری کا دوسرا نام ہے، انسان تو کیفیت خبر اور اختیار کا دوسرا نام ہے۔ خالق نے جسم و روح کے درمیان جو رابطہ قرار دیا وہ نفس ہے۔ جب تک یہ رابطہ سلامت ہے انسان منزل عمل میں سیر کرتا ہے، اور جب یہ رابطہ منقطع ہو جائے تو انسان کی منزل عمل رک جاتی۔ تمہید کی منزلیں اگر محفوظ رہیں تو یقیناً آنے والے دنوں میں آپ تفصیلات کے اندر سیر کرتے چلے جائیں گے۔ جسم و روح میں جو رابطہ ہے وہ نفس ہے۔ جب تک یہ رابطہ سلامت ہے انسان منزل عمل میں سیر کرتا ہے، جب یہ رابطہ منقطع ہو جائے انسان کی منزل عمل رک جاتی ہے۔ خالق نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ائمہ بھیجے، اولیاء بھیجے، اپنے چنیدہ بندے بھیجے، اور با اعتبار مناسب جو کام ان کو تفویض کیا گیا وہ یہی تھا کہ وہ نفس انسان کی تطہیر کی راہوں کو معین کریں، وہ نفس انسان کی تطہیر کی راہوں کو معین کریں۔ اور عزیزان گرامی، انسان جب ان راہوں پہ زندگی کو ڈالے تو وہ اپنے نفس کی تطہیر پہ عامل ہوتا چلا جائے، اور جب انسان اپنے نفس کی تطہیر پر عامل ہوتا چلا جائے تو وہ حفاظت نفس کے ہنر سے واقف کار ہو جائے، اور جب وہ حفاظت نفس کے ہنر سے واقف کار ہو جائے تو اسی کو اصطلاح قرآن میں متقی کہا جائے۔ اسی کو اصطلاح قرآن میں متقی کہا جائے۔
تقوی ہر وہ راستہ جو حفاظت نفس کے لیے معین کیا گیا، تقوی ہر وہ راستہ جو حفاظت نفس کے لیے معین کیا گیا، اور اس راستے پہ جو قدم رکھے اور حفاظت نفس پر عامل ہو جائے اسے متقی کہتے ہیں، اسے متقی کہتے ہیں۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس یہ سب راہ تقویٰ ہے، لیکن لازم نہیں کہ جو ان فرائض کو ادا کرے وہ متقی بن جائے، لازم نہیں کہ جو ان فرائض کو ادا کرے وہ متقی بن جائے۔ اگر ان فرائض کو ادا کر کر وہ حفاظت نفس نہ کر سکا تو وہ فاسق و فاجر ہے، اور اگر حفاظت نفس کر گیا تو اصطلاح قرآن میں وہ متقی ہے، اصطلاح قرآن میں وہ متقی ہے۔ اب سمجھ لیجیے کہ بتمسک کربلا جمع ہونے کا انعام کیا ہے۔ بتمسک کربلا جمع ہونے کا انعام کیا ہے؟ کربلا اس دفتر کا نام ہے کہ جو ہر عہد میں انسان کو کیفیت مشاہدہ میں لا کے کھڑا کرتا ہے، ہر عہد میں انسان کو کیفیت مشاہدہ میں لا کے کھڑا کرتا ہے۔ قیامت تک انسان اسی دھوکے میں گرفتار رہتا کہ ہر نماز پڑھنے والا متقی ہے، قیامت تک انسان اسی دھوکے میں گرفتار رہتا کہ ہر نماز پڑھنے والا متقی ہے۔ کربلا نے دھوکے سے انسان کو نکالا۔ اب بھی پوچھتے ہیں کہ بار بار مجلسیں کیوں ہیں؟ اب بھی پوچھتے ہیں کہ بار بار کربلا کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جب تک ضرورت ہے کہ دھوکے سے حیات کو نکالا جائے، جب تک کہ ضرورت ہے کہ حیات کو دھوکے سے نکالا جائے تو ان مجلسوں کی ضرورت ہے، کربلا کی ضرورت ہے، ہم کو کربلا کی ضرورت ہے، زندگی کو کربلا کی ضرورت ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا کربلا کو ہماری ضرورت ہے؟ ہمیں کربلا کی ضرورت ہے، ہمیں کربلا کی ضرورت ہے۔ جب جب ہم ورق کربلا الٹتے ہیں تو ہم کیفیت مشاہدہ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز تو دونوں طرف ہے، نماز تو دونوں طرف ہے، لیکن ہر نماز پڑھنے والا متقی نہیں ہوتا۔ اگر نماز پڑھ کر حفاظت نفس نہ کر سکا تو اسے فاسق و فاجر کہتے ہیں، اور اگر حفاظت نفس کر گیا تو اسے متقی کہتے ہیں۔ اگر حفاظت نفس کر گیا تو اسے متقی کہتے ہیں۔ اور نماز وہاں بھی ادا کر رہا تھا، گھبرائیں نہیں، اور نماز وہاں بھی ادا کر رہا تھا، لیکن صبح عاشور فجر ادھر ادا کر کے آیا اور ظہر سے پہلے قدم سید الشہداء پہ جانثار کر گیا، لیکن حر نے سینہ تاریخ پر اس سطر کو مرتسم کر دیا کہ ایک قدم ادھر سے ادھر بڑھایا اور ایک لفظ کے ساتھ بڑھایا، اور وہ تھا یا حسین۔ جب یا حسین کہہ کر ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ حفاظت حیات کے ہنر سے واقف کار ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے کہتا ہوں کہ میری نگاہ یہ نہیں ڈھونڈتی کہ کلمہ کون پڑھ رہا ہے، نماز کون پڑھ رہا ہے، قرآن کون پڑھ رہا ہے، میری نگاہ یہ تلاش کرتی ہے کہ یا حسین کون کہہ رہا ہے۔ بغیر یا حسین اگر کلمہ پڑھے گا، بغیر یا حسین نماز پڑھے، بغیر یا حسین قرآن سینے میں سمیٹ لے تو وہ اسی دائرے میں کھڑا رہ جائے گا۔ لیکن یا حسین کہہ کر ایک قدم آگے بڑھائے، پھر اس کو فجور سے کنار کر کر تقوی سے دامن باندھ دے گا، پھر اس کو فجور سے کنار کر کر تقوی سے دامن باندھ لے گا۔ عزیزان گرامی، متقی وہ ہے جو حفاظت نفس کے ہنر سے واقف کار ہو جائے،
متقی وہ ہے جو اپنے نفس کی حفاظت پر عامل ہو جائے. متقی وہ ہے جو اپنے نفس کی حفاظت پہ مامور ہو جائے. اور جو اپنے نفس کی حفاظت پہ مامور ہو جائے تو عزیزان گرامی تنہا نہیں ہے. وہ تنہا نہیں ہے. مالک کی مائیت قیومیہ اس سے ملک ہو جائے. مالک کی مائیت قیومیہ اس سے ملک ہو جائے. تو قرآن آگے بڑھ کر اعلان کرتا ہے کہ ان اللہ مع المتقین. اللہ تقوی اختیار کرنے والے کے ساتھ ہے. اللہ تقوی اختیار کرنے والے کے ساتھ ہے. جس کا مالک اس کے ساتھ ہو جائے, جس کا مالک اس کے ساتھ ہو جائے تو وہ شکوہ کیوں کرے؟ وہ ہر آن ہر لہجہ ہر نفس شکر کرتا ہے. ہر آن ہر لہجہ ہر نفس شکر کرتا ہے. شکوہ وہ کرتا ہے کہ جس کا مالک اس کے ساتھ ہو. شکر وہ کرتا ہے جس کا مالک اس کے ساتھ ہو. جس کا مالک اس کے ساتھ ہو اس کی حیات سے بڑھتی نہیں, اس کی حیات کو طول مل جاتا ہے. لیکن جس کا مالک اس کے ساتھ نہیں اس کی حیات سمٹ جاتی ہے. کلمے کو اس طرح بھی ادا کر دیں کہ شکوے کے ساتھ کلمہ پڑھو گے تو حیات سمٹ جائے گی. شکر کے ساتھ ایک سانس کھینچو گے حیات کو طول مل جائے گا. شکر کے ساتھ ایک سانس کھینچو گے حیات کو طول مل جائے گا. اگر اس لطف ہنر سے واقف کار ہو گئے تو آپ یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. اللہ یہ دعویٰ کرے گا کہ مجھے اس بندے سے محبت ہے. اب بتائیے آپ مقام کس کا بلند ہے؟ میں کہوں مجھے اللہ سے محبت ہے یا اللہ کہے کہ مجھے اس بندے سے محبت ہے؟ جو حفاظت نفس کی جو حفاظت نفس کے ہنر سے واقف کار ہو گئے مالک اس سے محبت کا دعوے دار ہے. تو قرآن آگے بڑھ کر اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب المتقین. اللہ تقوی اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے. جتنا حفاظت نفس کے ہنر سے واقف کار ہوتے چلے جائیں گے اتنا اپنی کیفیات نفس کو آپ بلند پاتے چلے جائیں. اور جتنا کیفیات نفس بلند ہوں گی اتنے آپ کے افکار میں بلندی آتی چلی جائے. اتنا آپ کے افکار میں بلندی آتی چلی جائے. جتنا کیفیات نفس کے اندر بلندی آئے گی اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا. اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا. 1000 کتابیں ہم نے پڑھی لیکن اپنی ہی کتاب نہ پڑھ سکتے. 1000 کتابیں ہم نے پڑھی لیکن اپنی ہی کتاب ہم نہ پڑھ سکتے. تو میرے عزیز جو خود سے بے خبر ہو وہ کسی اور سے باخبر کیسے ہوگا؟ جو خود سے بے خبر ہو وہ کسی اور سے باخبر کیسے ہوگا؟ جو خود سے قریب نہ ہو وہ کسی اور کے قریب کیا ہوگا؟ نہیں. جو خود کو نہ پہچان سکے وہ کسی اور کو کیا پہچانے؟ میرے عزیز پہلی منزل پہلا مقام یہ ہے کہ انسان خود سے باخبر ہے. پہلی منزل پہلا مقام یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے. پہلی منزل پہلا مقام یہ ہے کہ انسان خود سے قریب ہو. خود بھی نہیں ہوگا تو خدا بھی کیسے بنے گا؟ خود شناس نہیں ہوگا تو خدا شناس کیسے بنے گا؟ میرے عزیز اگر خود بھی نہ ہوئے اگر خود خود کو نہ پہچانا تو عزیزان گرامی کائنات کے اندر تم سیر نہیں کر سکو گے. لیکن اگر خود کو پہچان لیا تو تم سیر کائنات کرتے چلے جاؤ گے. اور جتنا سیر کائنات کرو گے
اتنا تمہاری کیفیات نفس بلند ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا تمہاری کیفیات نفس پر بلندی آئے گی اتنا افکار بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ دائرۂ فکر محدود اس لیے ہے کہ انسان نے خود کو نہیں پہچانا۔ دائرۂ فکر محدود اس لیے ہے کہ انسان نے خود کو نہیں پہچانا، اور جب خود کو نہیں پہچانا تو عزیزان گرامی اس نے مقصد کو بھی محدود رکھا، اس نے مقصد کو بھی محدود رکھا۔ اگر خود کو پہچان لیتا تو اس کے مقصد کے اندر بھی بلندی آ جاتی، اس کے مقصد پہ بھی بلندی آ جاتی۔ اب میں رک کے پوچھتا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ آپ نے حسین کے مقصد کو کیا جانا؟ آسان کر لیں۔ حسین نے بھرا گھر لوٹا کر، حسین نے سر دے کر کیا بچایا؟ جواب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بچایا آپ سے؟ مجھ سے پوچھیں، اپنے نفس پہ مرتکز کرتا ہوں اس مکالمے کو۔ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میں نے کانوں میں جس کلمے کو رس گھولتا ہوا پایا وہ میری رگوں پہ میں اتر گیا۔ مجھ سے پوچھئے حسین نے کیا بچایا، تو میں کہتا ہوں حسین نے کلمہ بچایا، کلمہ بچایا۔ توفیق شامل حال ہوئی، میں نے مصلی پر قدم رکھ دیا۔ اب مجھ سے پوچھئے حسین نے کیا بچایا، میں کہتا ہوں حسین نے نماز بچائی۔ اب میرا مکالمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جتنی کیفیات نفس بلند ہوں گی اتنا در کے دین پڑھے گا، اتنا مقصد میں بھی بلندی آئے گی۔ میں نے دین کے اور احکام کے اوپر اپنے آپ کو کاربن پایا، یعنی روزہ و حج و زکوٰۃ و فم جیسے فرائض کو ادا کر لیا۔ اب آپ مجھ سے پوچھئے کہ حسین نے کیا بچایا، تو میں کہتا ہوں حسین نے شریعت بچائی، حسین نے شریعت بچائی۔ نہیں، میں نے قرآن فہمی کے عمل میں اپنے آپ کو مصروف کار رکھا، میں نے مفاہیم قرآن کے اندر سیر کرنا شروع کی۔ اب مجھ سے پوچھئے حسین نے کیا بچایا، میں کہتا ہوں حسین نے قرآن بچایا۔ اپنے تئیں میں نے یہ محسوس کیا، اپنے تئیں میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ حیات اسلام کی ردا میں لپٹ گئی۔ اب مجھ سے پوچھئے کہ حسین نے کیا بچایا، تو میں کہتا ہوں حسین نے اسلام بچایا۔ اب اس کے آگے کوئی مکالمہ ہے؟ میرے عزیز، جب آپ ہر چیز کو قرآن میں ڈھونڈتے ہیں، جب آپ ہر چیز کو قرآن میں ڈھونڈتے ہیں تو مقصد حسین کو اپنے زنگ آلود آئینہ نفس میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مقصد حسین کو اپنے زنگ آلود آئینہ نفس میں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ مقصد حسین کو بھی قرآن میں تلاش کریں، مقصد حسین کو بھی قرآن میں ڈھونڈیے۔ قرآن سے پوچھئے کہ حسین نے کیا بچایا۔ 1445 ہجری ماہ محرم کی 16 تاریخ ہم نے بس یہی جانا کہ حسین نے بھرا گھر لٹا کے سر دے کے کلمہ بچایا، شریعت بچائی، قرآن بچایا، اسلام بچایا، مسلمان بچائے۔ لیکن قرآن سے پوچھئے کہ حسین نے کیا بچایا، تو سورہ مومنون کی 71ویں آیت ہے، توجہ رہے، سورہ مومنون کی 71ویں آیت،
بڑی مہم آیت ہے مختصر سی آیت، لیکن اس میں مقاصد انبیاء بھی پنہا ہے، مقصد بعثت رسول بھی پنہا ہے، مقصد حیات انسان بھی پنہا ہے، نئی دفتر کرب و بلا کا دیباچہ اس میں موجود ہے، دفتر کرب و بلا کا دیباچہ اس میں موجود ہے۔ ارشاد ہوا وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ، اگر حق پیروی خواہش نفس کر لیتا، اگر حق پیروی خواہش نفس کر لیتا تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ پھر ترجمہ کرتا ہوں، اگر حق پیروی خواہش نفس کر دیتا تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا، یعنی نظام عالمین تہو پالا ہو جاتا۔ آسان لفظوں میں کہیں قیامت وقوع پذیر ہو جاتا، یعنی یہ امر کتنا واضح ہے کہ جہاں حق ہوگا وہاں خواہشات نفس نہیں، اور جہاں خواہشات نفس ہیں وہاں حق نہیں۔ حق اور خواہشات نفس دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ انکار بیعت کر کر حسین نے، انکار بیعت کر کر حسین نے کلمہ و شریعت و قرآن و اسلام و مسلمان نہیں بچایا، انکار بیعت کر کر حسین ابن علی نے نظام عالمین کو بچایا۔ تھوڑا سا دقت تو ہو رہی ہوں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ ساتھ رہے تو یقیناً آپ اس منزل تک ضرور پہنچیں گے کہ جس کی جستجو میں ہم اس فرش پہ آئے ہیں، جس کی جستجو میں ہم اس فرش پہ آئے ہیں۔ ہم نے کربلا کو اپنے زنگالود آئینے میں دیکھا، ہم نے کربلا میں اپنے نفس کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن پڑھا ہے لیکن قرآن میں اپنی گمگشتہ حیات کو تلاش نہیں، ہم نے کربلا سنی، کربلا بیان کی، کربلا پڑھی، لیکن کربلا میں ہم نے اپنی گمگشتہ حیات کو نہیں ڈھونڈا۔ میرے عزیز، اگر قرآن میں تلاوت کرنے والا اپنی زندگی ڈھونڈتا تو اس کی حیات میں جمود نہ ہوتا، حرکت ہوتی۔ کربلا سننے والا، پڑھنے والا، بیان کرنے والا اس میں اگر اپنی زندگی ڈھونڈتا تو اس کی حیات میں جمود نہ ہوتا، حرکت ہوتی۔ جمود نفس کو موت کہتے ہیں اور حرکت کو حیات کہتے ہیں۔ قرآن نفس کی مردنی کو زندگی میں بدلتا ہے، کربلا نفس کی مردنی کو زندگی میں بدلتا ہے، لیکن لفظی نہیں، مانوی طور پر تلاش کرو، مانوی طور پر تلاش کرو۔ ابھی تو ہم نفس کی اس منزل پہ ہیں جہاں ایک عالم سے باہر نہیں نکلے، ایک گلیکسی کے باہر نہیں نکلے۔ تو یہ مقام کیسے سمجھ میں آئے گا کہ حسین نے نظام عالمین کو بچایا، حسین نے نظام عالمین کو بچایا۔ میرے عزیز، جس نے ابھی ایک عالم کے باہر نگاہ نہ رکھی ہو تو وہ یہ منزل کیسے پائے کہ حسین نے سر دے کے نظام عالمین کو بچایا۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے،
کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. ہم سرسری گزرتے ہیں اور جو سرسری گزرتے ہیں گزرتا ہوا زمانہ انہیں بھلا دیتا ہے. گزرتا ہوا زمانہ انہیں بھلا دیتا ہے. کتنی مرتبہ آپ نے ممبر سے سنا، اس برس بھی سنا ہوگا کہ حسین انکار بیعت کر کے نکلے. حسین انکار بیعت کر کے نکلے. کیا سوال بیعت فقط حسین سے تھا؟ کیا سوال بیعت فقط حسین سے تھا؟ لیکن لا کہنے کی قوت حسین کے پاس ہے. لا کہنے کی قوت حسین کے پاس ہے. لیکن یہ تو پوچھو دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کہ بیعت کسے کہتے؟ یہ تو پوچھو کہ دھڑکتے ہوئے دل سے کہ بیعت کسے کہتے؟ حاکم خواہشات نفس پر مہر حق لینا چاہتا تھا اور اس مہر حق کے تنہا وارث حسین تھے. اس مہر حق کے تنہا وارث حسین تھے. اب تو بیعت سمجھ میں آ رہی ہے. بیعت حاکم خواہشات نفس پہ مہر حق لینا چاہتا تھا اور اس مہر حق کے تنہا وارث حسین تھے. حسین قوت لا کے ساتھ منزل قیام میں آئے. حسین قوت لا کے ساتھ منزل قیام میں آئے. وہ 60 ہجری، یہ 1445 ہجری. ہم نے ایک لفظ کہنا سیکھا حسین. ہم نے ایک لفظ کہنا سیکھا حسین. اور یہ تاریخ اس امر کے اوپر گواہ ہے کہ وہ دن اور آج کا دن کسی نے ہم سے سوال بیعت کی جرت نہیں کی. کسی نے ہم سے سوال بیعت کی جرت نہیں کی. کیوں؟ وہ بھی سمجھ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو یا حسین کہنا سیکھ لے اس میں قوت لا پیدا ہو جاتی ہے. اور جس میں قوت لا پیدا ہو جائے، میرا مکالمہ محفوظ رکھیے، یہیں سے گرا کھل جائے گی. جس میں قوت لا پیدا ہو جائے، جس میں قوت انکار پیدا ہو جائے، جس میں نہیں کہنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ خواہشات نفس کو قطع کرتا چلا جاتا ہے. وہ ہوا و ہوس کی نفی کرتا چلا جاتا ہے. نہیں، وہ سر میں کو قلم کرتا چلا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، یا حسین کہنے کا حوصلہ اس کے پاس ہوگا کہ جو سر میں کو قلم کر دے، اور جو سر میں کو قلم کر دے وہ اپنے نفس کی تطہیر پر معمور ہو جاتا ہے. جو سر میں کو قلم کر دے وہ اپنے نفس کی تطہیر پر معمور ہو جاتا ہے. کس نے کہا کہ ابھی نجس تھا، ابھی کلمہ پڑھا، پاک ہو گئے؟ معروف مکالمہ ہے کہ ابھی نجس تھا، ابھی کلمہ پڑھا، پاک ہو گیا. میں سامنے سے مکالمہ کرتا ہوں. وہ جو لاکھوں کا لشکر تھا وہ بھی کلمہ پڑھ رہا تھا. وہ جو لاکھوں کا لشکر تھا وہ بھی کلمہ پڑھ رہا تھا. ہے کسی میں جرت کہے کہ وہ آج بھی کہتے ہیں وہ خبیث تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے. یہی تو اڑ کے اٹھتے ہوئے قدم نے بتایا. یہی تو اڑ کے اٹھتے ہوئے قدم نے بتایا کہ ایک لفظ یا حسین کہہ کے قدم بڑھایا. اس نے سر میں کو قلم کیا. جب سر میں کو قلم کیا تو وہ لا الہ پر عامل ہو گیا. اور جب وہ لا الہ پر عامل ہو گیا تو حیات اللہ میں جذب ہو گئی. تو اب اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں تھا بلکہ اس کے نفس کی تطہیر
کہ حسینیت کا راستہ کیا ہے؟ اب بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ امام بارگاہیں کیا ہیں؟ میں اپنے طلباء سے، اپنے بچوں سے مخاطب، اپنے نوجوانوں سے مخاطب، مسجدیں مخصوص طبقے کے لیے، مسجدیں مخصوص طبقے کے لیے، امام بارگاہیں، عزا خانے، عاشور خانے، اس کے دروازے ہر طبقے کے لیے کھلے ہوئے، اس کے دروازے ہر طبقے کے لیے کھلے ہوئے۔ یہ کلمہ نہیں بدلتی، یہ دروازہ کلمہ نہیں بدلتا، نام نہیں بدلتا، یہ دروازہ یا حسین کہنا سکھاتا ہے، اور جب یا حسین کہنا سیکھ لی تو وہ درست کلمہ پڑھتا ہے، یعنی لا الہ کی گردان نہیں لگاتا، لا الہ پر عامل ہو جاتا، اور جب لا الہ پر عامل ہو جاتا ہے تو اس کی حیات الا اللہ میں جذب ہوتی ہے، اور جب حیات الا اللہ میں جذب ہو جائے تو خباثت نفس طہارت میں بدل جاتی ہے۔ تو جب مسجد میں قدم رکھتا ہے تو عزیزان گرامی حفاظت نفس کے ہنر سے واقف کار ہو جاتا ہے۔ تو جسے یہ راستہ نہیں ملتا وہ مسجد میں جا کے خباثت کو پیدا کرتا ہے، وہ مسجد میں جا کے دہشت گردی کرتا ہے، لیکن جسے یہ راستہ مل جائے وہ خباثت کو طہارت میں بدل کے جاتا ہے، تو وہ مسجد میں دہشت گردی نہیں کرتا، امن کا پیغامبر بن جاتا ہے۔ یہ گفتگو آج تمہید کی سطح ہو گئی، تمہید کی سطح ہو گئی۔ اب تو آپ سمجھے یا حسین موروثیت میں نہیں کہتے، موروثیت میں نہیں کہتے، معنویت میں کہتے، معنویت میں کہتے، اس لیے کہ ہم نے کربلا کو روایت کی آنکھ سے نہیں دیکھا، ہم نے کربلا کو شعور کی آنکھ سے دیکھا، ہم نے کربلا کو روایتاً نہیں پڑھا، ہم نے کربلا کو درسن درسن پڑھا، ہم نے کربلا کو درسن درسن پڑھا۔ ممبر نے یہ بتایا کہ حسین نے صبح سے شام تک 72 لاشیں اٹھائی، روایت یقیناً حسین نے صبح سے شام تک 72 لاشیں اٹھائی۔ یہ مظاہرہ تھا کیفیات نفس کو بلند کرنے کے لیے، یہ مظاہرہ تھا کیفیات نفس کو بلند کرنے کے لیے۔ منبر سے کہہ رہا ہوں، حسین نے صبح سے شام تک 72 لاشیں نہیں اٹھائی، نفس انسان کو 72 مرتبہ لا الہ کہنا سکھایا۔ 72 لاشیں نہیں اٹھائی، 72 مرتبہ لا الہ کہنا سکھایا۔ عصر عاشور وہ مقام تھا جہاں تہ شمشیر سر کو رکھا تو نفس انسان کو اللہ میں جذب ہونا سکھایا۔ وہ سر تن سے جدا ہو گیا، نوک سنا کی بلندی پہ آیا، نوک سنا کی بلندی پہ آیا۔ 2 لشکروں کے درمیان وہ سر صراط بن گیا۔ محفوظ کر رہے ہیں، 2 لشکروں کے درمیان وہ سر صراط بن گیا۔ پوری ملت ہر نماز میں کہہ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم،
صراط مستقیم ڈھونڈتا رہے گا، لیکن سر حسین پر نگاہ جمائی تو صراط مستقیم پہ حیات قیام کر جائے، صراط مستقیم پہ حیات قیام کر جائے۔ سرسرات بنا، یہ علم جو نصب ہے یہ اسی سر کی تمثیل ہے، جو اس پہ نگاہ نہ جما سکے وہ صراط مستقیم پر کیسے قیام کرے گا؟ جو اس علم پہ نگاہ جمائے اس کی حیات صراط مستقیم پہ قیام کرے، وہ سر دو لشکروں کے درمیان صراط بن گئے، اس سر نے مشاہدہ کرایا، نفس کو مشاہدہ کرایا کہ لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے اور لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے، فرق کیا ہے؟ یاد ہے ایک لفظ حسین کہہ کر ادھر سے ادھر آیا، لا کہنے پر عامل ہو گیا، لا کہنے پر عامل ہو گیا، نو کے سنا سے حسین نے مشاہدہ کرایا لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے اور لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے، فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ ادھر الہ کے ساتھ الا اللہ ہے اور ادھر الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ ہے۔ الہ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ الہ کیا ہے؟ کیا بتایا آپ کو الہ کسے کہتے ہیں؟ ملائیہ سے پوچھیں، بتوں کا انکار۔ میں کہتا ہوں وہ فتح مکہ پہ ٹوٹ گئے، اب تو وہ بت ڈھونڈو جو تم میں موجود ہے۔ سب سے بڑا الہ میرے سید و سردار امیر المومنین نے کہا سب سے بڑا الہ انسان کی میں ہے، انسان کی میں کے تحت کیے گئے سارے کام نجاست شرک میں گرفتار کرتے اور میں کی نفی کے ساتھ کیے گئے وہی سارے کام توحید سے دامن باندھتے۔ اب سمجھ میں آیا میں نے کیا مکالمہ کیا؟ اور یا حسین کہہ کر آیا، اس نے سر میں کو قلم کیا، نجاست شرک سے بری ہوا توحید سے دامن باندھا، تو حسین مشرک نہیں بناتا موحد بناتا، حسین مشرک نہیں بناتا، حسین موحد بناتا۔ اس سر نے مشاہدہ کرایا کہ ادھر الہ کے ساتھ الا اللہ، ادھر الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ۔ اب شہر لاہور میں آپ بیٹھے ہیں، اقبالیات تو آپ پیش نگاہ رکھتے ہو، نوجوانوں کو آج بھی برتے تھا۔ اقبال کا پورا فلسفہ خودی اسی مقام پر قیام کیے ہوئے، اقبال کا پورا فلسفہ خودی اسی مقام پر قیام کیے ہوئے۔ ادھر اور ادھر میں فرق، ادھر الہ کے ساتھ الا اللہ، ادھر الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ۔ اگر الہ کے ساتھ الا اللہ کہو گے خود ہی مردہ، اور الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ کہو گے خود ہی زندہ، خود ہی مردہ ہے تو خدا مردہ، خود ہی زندہ ہے تو خدا زندہ، خود ہی زندہ ہے تو خدا زندہ۔ کلمہ ایک ہے لیکن فرق کیا ہے؟ اس سر نے نو کے سنا سے بتایا کہ نگاہ ادھر کرو تو ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا، ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا۔ نگاہ ادھر کرو ایک زندہ خدا، زندہ خودی نو کے سنا پر۔
شرک کی گردان لگانا آسان ہے، توحید پہ حیات کو قیام دینا امتحان ہے۔ شرک کی گردان لگانا آسان ہے، توحید پہ حیات کو قیام دینا امتحان ہے۔ جو اس امتحان کو ادا کرنا چاہتا ہے وہ حسین کی مجلس ڈھونڈ لے، وہ حسین کے فرش کو تلاش کرے۔ جسے حسین کا فرش نہیں ملتا، جسے حسین کا فرش نہیں ملتا، میرے عزیز وہ شرک کی گردان لگاتا ہے، اور جسے حسین کا فرش مل جائے وہ توحید سے دامن باندھ لیتا ہے، وہ توحید سے دامن باندھ لیتا ہے۔ وہ سر جو نوک سینہ پر آیا وہ کسی ذات کا سر نہیں، وہ انسان کا سر تھا۔ جب تک اس سر کا تذکرہ ہے انسان کا سر بلند رہے، جب تک اس سر کا تذکرہ ہے انسان کا سر بلند رہے گا۔ اس لیے جب اس سر کا تذکرہ کرتے ہیں تو عزیزان گرامی کسی بھی دائرے میں انسان کھڑا ہو، لیکن جب وہ یا حسین کہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بلند پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بلند پاتا ہے۔ جاؤ جا کے پوچھو، جاؤ جا کے پوچھو، کیا حسین جغرافیے کا محتاج ہے؟ کیا حسین جغرافیے کا محتاج ہے؟ حسین جغرافیے کا محتاج نہیں تو حسین کا نانا جغرافیے کا محتاج کیسے ہو گئے؟ آپ نے ختمی مرتبت کو جغرافیائی حدود میں قید کرنے کی کوشش کی۔ میرے عزیز، نہ نانا جغرافیائی حدود میں محصور ہے، نہ نواسا جغرافیائی حدود میں محصور ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں وہ اپنے جغرافیائی حدود کے اندر قید ہیں، اور جغرافیائی حدود میں قید رہتے ہوئے ہر ایک ملک اپنا ایک نشان رکھتا، لیکن کسی دوسرے ملک میں آپ اس نشان کو لگا نہیں سکتے۔ لیکن حسینیت کا نشان ہر جغرافیے میں بلند ہوتا، تو آج بھی اعلان ہوتا ہے کہ حسین جغرافیے کا محتاج نہیں ہے۔ جہاں انسان اپنی سر بلندی چاہتا ہے وہ حسین کے نشان کو بلند کرتا ہے، اور جب یہ نشان بلند ہوتا ہے کیفیات نفس انسان میں بلندی آتی، کیفیات نفس انسان میں بلندی نہیں آتی، افکار میں بلندی آتی ہے، اور جب افکار میں بلندی آتی ہے تو انسان انسان سے دور نہیں ہوتا، انسان انسان کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج اس بکھری ہوئی دنیا کے لیے اگر کوئی نقطۂ اکائی ہے تو وہ حسین ہے۔ آج اس بکھری ہوئی دنیا کے لیے اگر کوئی نقطۂ اکائی ہے تو وہ حسین ہے۔ اگر انسانیت کو منتشر دیکھنا چاہتے ہو تو جس دروازے پہ چاہو چلے جاؤ، لیکن اگر انسانیت کو موحد دیکھنا چاہتے ہو، یکجا دیکھنا چاہتے ہو، تو حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، حسین کے دروازے پہ آ جاؤ۔ یہاں محبت کا ساگر تقسیم ہوتا ہے، یہاں محبت کا ساگر تقسیم ہوتا ہے۔ یہ عشاق کا قافلہ ہے، یہ عاشقین کی رہگزر ہے۔ یہاں نفرت حرام ہے، یہاں نفرت حرام ہے۔ جوش پیش نگاہ ہے، شاید کہ میری طویل گفتگو یہاں سمٹ جائے۔ جوش نے کہا، اے دوست، دل میں گردی کدورت نہ چاہیے۔ اے دوست، دل میں گرد کدورت نہ چاہیے۔ اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے۔ سنو، یہ ہے حسینیت۔ اے دوست، دل میں گرد کدورت نہ چاہیے۔
اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے. کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے. کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے. کانٹے سے بھی پر تجھے وحشت نہ چاہیے. کانٹے سے بھی پر تجھے وحشت نہ چاہیے. حسن گل بوئے گل جبھی سلامت ہے جب تک کہ وہ خاردار شاخ پر ہے. کانٹے سے بھی پر تجھے وحشت نہ چاہیے. کیوں؟ پالا ہوا ہے وہ بھی نسیم بہار کا. پالا ہوا ہے وہ بھی نسیم بہار کا. کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبز افزار کا. کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبز افزار. حسین کشک نینوا میں ساغر محبت بانٹ رہے تھے. تواتر سے خطبات دیے. تواتر سے خطبات دیے. لیکن جب لشکر کٹ گیا تو خطبہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ خطبہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ اب بھی کسی نے قدم بڑھایا تو ہم اسے سینے سے لگائیں. اب بھی کسی نے قدم بڑھایا تو ہم اسے سینے سے لگائیں. حسین نے صبح سے شام تک محبت کا ساغر تقسیم. محبت کا ساغر تقسیم. حسین نے اپنا تعارف کرایا. حسین نے اپنا تعارف کرایا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین نے کسی پہ انگوش اٹھائی. حسین اپنا انٹروڈکشن کرا رہے تھے. حسین اپنا تعارف کرا رہے تھے. اور جب اپنا تعارف کرا رہے تھے تو ادھر سے کوئی رد نہ آئی. ادھر خاموشی تھی. ادھر خاموشی تھی. ان کی خاموشی نے بتایا جانتے ہیں. ان کی خاموشی نے بتایا جانتے ہیں. لیکن پہچان لیتے تو غور بن جاتے. پہچان لیتے تو غور بن جاتے. میرے عزیز، بے خبری سے خبر کے سفر کو طے کرنا ہے. مجبوری سے اختیار کے سفر کو طے کرنا ہے. فقط جاننا نہیں، پہچاننا ہے. علم جاننے کو کہتے ہیں، معرفت پہچاننے کو کہتے ہیں. علم جاننے کو کہتے ہیں، معرفت پہچاننے کو کہتے ہیں. اور جب شعور ادراک کی منزل میں آپ آئیں اور آپ کو معرفت مل جائے تو آپ کربلا کو حادثہ نہ سمجھیں، کربلا کو حفاظت انتظام حیات جائیں. کربلا کو حفاظت انتظام حیات جائیں. لاشوں پہ لاشیں اٹھائے حسین. لاشوں پہ لاشیں اٹھائے حسین. لیکن عصر کی منزلوں پر حسین نے نو کے ذوالفقار سے ننھی سی لہر کو کھولا. ماں کی آغوش سے بچے کو لیا، لہر میں سلا دیا. اللہ رے صبر رباب، ماں کھڑی دیکھتی رہی اس کا بچہ زیر خاکے میں نوس ہو. حسین مرقد بیشیر پر سر جھکائے بیٹھے تھے. آب نہ تھا. کچھ اشک بہا کے تربت بیشیر کو تر کیا. خاموشی تھی، تنہائی تھی، غربت تھی اور حسین تھی. اور ایسے میں کانوں میں دھیمی سی صدا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ.
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، مڑ کے دیکھا تو شتربان کھڑا تھا۔ امام نے پوچھا کون؟ کہ مدینے سے آیا ہوں، بیمار کا نامہ پڑھا۔ عجب وقت میں قاصد صغرا آیا، عجب وقت میں قاصد صغرا۔ امام نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، آنے والے نے بیمار کا نامہ ہاتھوں پہ رکھا۔ امام نے خط کو کبھی آنکھوں سے لگایا، کبھی لبوں سے چھوڑا، خط کے مضمون کو پڑھا، آنے والے کے بازو کو تھاما، صحرا میں چند کام چلے، منزلوں پہ منزلیں دکھاتے چلے، اور ایک مرتبہ رکے اور رک کے کہا آنے والی سن، وہ جس کی شادی کا تذکرہ، وہ دیکھ یہاں سینے پہ پرچی کا پھل کھائے سنا، چنگام اور آگے بڑھے، چنگام اور آگے بڑھے، تو رکے اور رک کے کہا آنے والے سن، جس کے لیے یہ لکھا کہ لینے کو کیوں نہیں آتی، وہ دیکھ دریا پہ شانے کٹائے صورت، وہ دیکھ دریا پہ شانے کٹائے صورت۔ امام اپنی منزل پہ واپس پلٹے، آنے والے نے دست ادب جوڑ دی، اور دست ادب جوڑ کے کہنے لگا مولا بس اتنا اور بتا دیں یہ مزار کس کا ہے۔ امام یا تو کھڑے تھے یا بیٹھ گئے، اور دونوں ہاتھ مرقد بیشیر پر رکھ دیے، اور دونوں ہاتھ مرقد بیشیر پر رکھ کے کہا آنے والے سن، صحبہ اکبر آبادی میں بیعت کہی، کہا آنے والے سن، یہ بیشیر کا مزار نہیں حد صبر ہے، یہ بیشیر کا مزار نہیں حد صبر ہے، تلوار سے کھودی ہے سپاہی کی قبر، آخری سپاہی کربلا کی خاک کے سپرد کیا۔ عجب وقت میں مدینے سے قاصد صغرا پہنچا، لیکن ایک قاصد بعد عصر کربلا سے مدینے کی جانب چلا، ایک قاصد بعد عصر کربلا سے مدینے کی جانب چلا، اور جب وہ حدود مدینہ میں داخل ہوا تو یہ کہتا ہوا داخل ہوا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، مدینے والوں جو قافلہ مدینے سے گیا تھا وہ کربلا کے صحرا میں مارا گیا، ایک انبوہ کثیر قاصد کے گرد حلقہ کیے تھا، اور قاصد کہہ رہا تھا کہ میں رسول کی مسجد میں جا کے سنانی سناؤں گا۔ عزیزوں، قاصد برسر منبر آیا، مسجد چھلک رہی تھی، اور ایسے میں قاصد کہہ رہا تھا الا قتل الحسین بن کربلا، الا ذبح الحسین بن کربلا۔ ایسے میں مجمع میں پیچھے سے آواز آئی، لوگوں ذرا راستہ دو، لوگوں ذرا راستہ دو، مجھے قاصد سے کچھ پوچھنا ہے۔ پلٹ کے دیکھا تو ایک بی بی سیاہ مخنا سر پہ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، اور منبر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی قاصد بس مجھے اتنا بتا، جب حسین مارا گیا عباس کہاں تھا؟ قاصد نے کہا بی بی ذرا اتنا بتا دیجئے آپ کون ہیں؟ کہنے لگی تجھے اس سے کیا کام ہے؟ کہا نہیں ذرا اپنا تعارف کرا دیجئے۔ تو سر کو جھکا کے کہا مجھے ام البنین کہتے ہیں، میں عباس کی ماں ہوں۔ قاصد نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ دیے، اور سر پہ رکھ کے کہا بی بی تیرا لال دریا پہ شانے کٹائے سو رہا تھا، اتنا سنا، اور ام البنین سجدے میں گر گئی کہ پروردگار تیرا شکر ہے، عباس نے میرے